اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودکشی ایک فعل حرام ہے، اللہ رب العالمین نے اسے ناپسند فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کے متعلق، اپنی جان کو ضائع کرنے کے متعلق بہت ساری وعیدیں بھی بتائی ہیں۔ آپ آج کل کے حالات دیکھیں کہ آج کل کے حالات میں سب سے زیادہ اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے تو وہ نوجوان کر رہا ہے۔ نوجوانوں کے اندر یہ جو خودکشی کا عمل ہے، یہ جو پروان چڑھ رہا ہے اور نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو ضائع کر رہے ہیں، نہ تو اس کے متعلق حکومت کچھ کر رہی ہے اور نہ ہی ہمارا معاشرہ۔ اگر کیا وجوہات ہیں کہ نوجوان جو ابھی اپنی جوانی میں آئے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے کوئی بہت خاصے دن نہیں گزارے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جان کو ضائع کر دیتے ہیں اور وہ خودکشی کر دیتے ہیں اور وہ موت کی آغوش کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر کچھ چیزیں ریاست کی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے معاشرے کی ہیں۔ جس وقت تک یہ دونوں چیزیں، جب حکومت بھی اور ہمارا معاشرہ بھی ان چیزوں کو سمجھے گا نہیں، تب تک ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے اور اس طرح کی چیزیں ہم پر آتی رہیں گی۔ ایک کتنا خوبصورت نوجوان جو حالیہ دنوں میں ابھی کل یا پرسوں اس نے خودکشی کر لی، اس طرح کی خبریں جس وقت گردش کی، تو میں نے اس چیز کو اپنی تمام کے جتنے بھی دوست تھے، احباب سے، ان سے مشورہ کیا، ان سے باتیں کی، ہم نے پوچھا آخر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو ان تمام ڈیبیٹس کے بعد جو میرے پاس چند حقائق ہیں، جو میں نے ان تمام چیزوں سے دیکھ کر آپ کے سامنے ابھی رکھ رہا ہوں، اگر ہم اس پر آ جائیں تو شاید ہم اس پر قابو پا لیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے نوجوان ہے، نوجوان سکول کے اندر جاتا ہے، وہ اپنی ڈگری کو مکمل کرتا ہے، اور ڈگری مکمل کرنے کے بعد جس وقت وہ معاشی حالات سے گزرتا ہے، وہ معاشرے کے اندر آتا ہے، اور ظاہری بات ہے اب اسے اپنا جیب خرچ چاہیے، تو وہ جیب خرچ پیدا کرنے کے لیے، وہ جیب خرچ حاصل کرنے کے لیے کسی نوکری کی تلاش کو نکلتا ہے۔ جس وقت وہ نوکری کی تلاش کو نکلتا ہے تو آگے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو نوجوانوں کے لیے، کیا کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کے لیے نوکریاں درکار نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نوجوان ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پڑھے لکھے طبقے کے لیے، بالخصوص آزاد کشمیر کی اگر بات کروں تو ہمارے حکمرانوں نے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ہمارے جو نوجوان پڑھ لکھ کر آتے ہیں، جن کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، ان کے لیے کرنے کا کچھ کام نہیں ہوتا ہے۔ جس وقت ان کے پاس کچھ کام نہیں ہوتا ہے، اب وہ مزدوری کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، اب انہیں مزدوری کرنا نہیں آتی ہے۔ جس وقت وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو وہ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جس وقت وہ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور ایسے ہی چند چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک نوجوان پڑھ لکھ کر اپنی ڈگری کو مکمل کر کے جس وقت وہ گھر میں آتا ہے، اب رشتہ دار جو ہے وہ آ کر اس سے پوچھنے لگ جاتے ہیں، ہاں جی آپ کیا کر رہے ہیں، یا آپ کس طرح اپنی زندگی گزاریں گے۔ حالانکہ وہ جس کی زندگی ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ اپنی زندگی کے بارے میں بہترین سوچ رکھنے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اسے مسلسل تانے دینے لگ جاتا ہے۔ اور جس وقت ہمارا معاشرہ کسی نوجوان کو تانے دے رہا ہے، ظاہری بات ہے جس وقت بات اس کے ضمیر پر آ جائے گی، اس کی انا پر آ جائے گی، اس وقت اس پر پھر ذہنی دباؤ پڑتا ہے، اور اسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے یہ معاشرہ اس کو دور لے کر چلا جاتا ہے، اور بالآخر اس کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں رہتا اور نہ کوئی وہ کر سکتا ہے، تو اس کو آخری اور آسان جو چیز نظر آتی ہے وہ اپنی موت نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر خودکشی کر لوں گا تو میں ان تمام چیزوں سے بچ جاؤں گا، تو لہٰذا وہ اپنا یہ راستہ، خودکشی والا راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ فعل حرام ہے، اللہ رب العالمین نے اسے ناپسند فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کوڑے گھونٹ کو پی لیتا ہے۔ تو یہ جہاں ریاست کی ذمہ داریاں تھیں، وہاں معاشرے کی بھی ذمہ داریاں تھیں۔ نہ ہی ریاست نے اپنا حق ادا کیا ہے اور نہ ہی معاشرہ اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے رزق کا وعدہ لیا ہے۔ اللہ رب العالمین بہترین رازق ہے، رزق دینے والی ذات وہی ہے۔ اس نے کتنا رزق کس کے نصیب میں کہاں پر رکھ دیا ہے، یہ اسی کو معلوم ہے۔
ہمارا کام ہے تغدو کرنا، ہمارا کام ہے جد و جہد کرنا، ہمارا کام ہے اسے تلاش کرنا. ہم یہ کام کریں گے. اس کے باوجود اگر وہ میں نہیں مل رہا تو معاشرے کا یہ قطعاً اختیار نہیں ہے کہ معاشرہ کسی پر تنقید کرے اور بالخصوص کسی نوجوان پر وہ انگلی اٹھائے، کیونکہ جب وہ کسی نوجوان پر انگلی اٹھائے گا تو وہ نوجوان، میں نے جس طرح پہلے بیان کیا ہے، تو اس کو آخری حل ایک ہی نظر آئے گی، تو وہ موت ہے. تو لہٰذا ان تمام ذہنی دباؤ سے نکلنے کے لیے، ان ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، معاشرے کے بگاڑ سے بچنے کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جس طرح بتایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو وہ اللہ رب العالمین سے اپنی لو لگا لے، وہ اللہ رب العالمین سے اپنے رابطوں کو مضبوط کر لے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی فریاد رکھے. جس وقت اس کا اپنے رب سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا تو یقیناً یہ جو ڈپریشن کے معاملات ہیں یا پھر یہ جو خودکشیوں کے معاملات ہیں وہ اس سے نکل آئے گا. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں معاشرے میں اور ہمیں اپنی ریاست کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.